أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. یہاں سے سورۃ الف لام میم سجدہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ الف لام میم سجدہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہوتے ہیں. قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل ہوتے ہیں اور آخرت کے قیام کے دلائل ہوتے ہیں. سورۃ الف لام میم سجدہ بہت ہی فضائل کی حامل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرما کر سویا کرتے تھے. اس کے فضائل میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کے ذکر میں گزاری. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے رات کے وقت میں سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اتنی اس کی فضیلت. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت ایک رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. تو الف لام میم سجدہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. الف لام میم سجدہ کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے اور اس میں سجدہ کی آیت بھی ہے، اس لیے اس کو الف لام میم سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور ایک اس کا دوسرا نام سورۃ المضاجع بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف بیان کیا ہے کہ اہل ایمان وہ راتوں کو اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. تو بستر کو مضجع کہتے ہیں. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المضاجع بھی ہے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تنزیل الکتاب کتاب کا اتارنا، کتاب کا نازل کرنا. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین جہاں والوں کے رب کی طرف سے. یعنی اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مشرکین مکہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے تو ان کے اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ام یقولون افتراہ کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
مشرکین یہ نسبت کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ هو الحق یہ ثابت ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے. یعنی ان کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کلام کو خود سے بنا لیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کا تیرے رب کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہے، تیرے رب کی طرف سے نازل ہونا ہی حق ہے. لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں قوما ایسی قوم کو ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس من نذیر کوئی ڈرانے والا من قبلک آپ سے پہلے لعلہم یہتدون شاید کہ وہ راہ پا لیں، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائے. دیکھیں کہ انسان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے جس کی مثال، جس کی شبیہ پہلے سے موجود ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آیا. ہزاروں سال کا زمانہ درمیان کا گزر چکا، سینکڑوں سال کا زمانہ گزر چکا، کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آیا. تو اچانک سے ایک آدمی کو یہ خیال پیدا ہو جانا کہ میں نبوت کا اظہار کرتا ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے اوپر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتاب نازل کر دی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور ایسا ہونا ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں پر یہ مثال موجود ہی نہیں تھی کہ یہاں پر پیغمبر آتے ہیں یا یہاں پر کوئی شخص ایسا آتا ہے جو اللہ کی کتاب لے کر آتا ہے یا جس کا دعویٰ ہو کہ اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، اللہ کے احکامات مجھ پر نازل ہوتے ہیں. ایسی تو کوئی مثال ہی موجود نہیں تھی. یعنی آدمی میں یا تو کوئی اس کے سامنے شبیہ موجود ہو یا آدمی کی شدید خواہش ہو کسی کام کے کرنے کی، تب وہ کام کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اس امت میں اسی قبیلہ میں انہی لوگوں میں رہے ہیں، تو کبھی کسی نے آپ کی زبان سے اس بات کا اظہار بھی نہیں سنا ہوگا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نبوت کا اظہار کر دوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس طرح کا دعویٰ کروں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوتی ہے. ایسی تو دونوں باتیں نہیں ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اظہار کرنا یہ آپ کی اپنی خواہش سے بھی نہیں ہے، نہ کسی پہلے سے موجود مثال کی پیروی ہے، نہ اس کی تقلید ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے. تو یہ من جانب اللہ ہوا. تو اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے ثابت ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے اس کا حق ہونا یہ ثابت ہو چکا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جاہو حشمت حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو مشرکین سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے سرداری کو چھیننا چاہتا ہے، ہم سے سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ، تاکہ یہ شخص اس کلام کے ذریعے سے ایسی قوم کو ڈرائے کہ جس قوم میں پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلک آپ سے پہلے. یعنی ہدایت دینا اس کا مقصد ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بچانا اس کا مقصد ہے. لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ لوگ راہ پا لیں، شاید کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، شاید کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں ان کو راستہ مل جائے. اللہ الذی، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو.
वमा बैनहुमा, और जो कुछ इसके इन दोनों के दरमियान है उसको, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिही, उसको छोड़कर, मिन वलिय्य, कोई दोस्त, वला शफीअ, और ना ही कोई सिफारिश करने वाला। अफला ततज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यानी ये जमीन भी किसकी? अल्लाह की। आसमान किसका? अल्लाह का। और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, वमा बैनहुमा, वो किसका? अल्लाह का। क्या तुम इस बात से डरते नहीं हो कि तुम अल्लाह का इनकार करके जा कहां सकते हो? अल्लाह के पैगंबर का इनकार करके जा कहां सकते हो? अल्लाह की किताब का इनकार करके तुम जा कहां सकते हो? जमीन भी अल्लाह की है, आसमान भी अल्लाह का है, और जो कुछ इसके दरमियान है वो भी सब अल्लाह ही का है। और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया कि इस जमीन और आसमान को और जो कुछ इसके दरमियान है उन तमाम को, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों के अंदर अल्लाह ने इस पूरी कायनात के निजाम को पैदा किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। अर्श पर मुस्तवी होने का मतलब ये है कि जब जमीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है सब जब अल्लाह ने बना लिया, फिर अल्लाह ने अपने अहकामात जारी करना शुरू किया। मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्य वला शफीअ, नहीं है तुम्हारे लिए उसको छोड़कर कोई भी दोस्त और ना ही कोई सिफारिश करने वाला। जब जमीन और आसमान अल्लाह का और जो कुछ इसके दरमियान है वो सब अल्लाह का, और फिर अल्लाह ने अपने अहकामात उसमें जारी करना शुरू किए, तो तुम जमीन और आसमान के दरमियान ही रह सकते हो। तो अल्लाह ताला जिसको जैसे हुक्म करेंगे वैसे मान लेगा, उसने वैसे ही करना है जैसे अल्लाह ने उसको हुक्म देना है। और तुम ये जो कहते हो कि फलां से हम छूट जाएंगे, फलां बचा लेगा, फलां की पुष्टपनाही हमें हासिल हो जाएगी, फलां सिफारिश कर देगा, मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्य वला शफीअ, अल्लाह को छोड़कर कोई किसी का दोस्त नहीं है, अल्लाह को छोड़कर कोई सिफारिश करने वाला किसी की नहीं है। और जिन लोगों को अल्लाह ताला सिफारिश का हक देंगे बस वही लोग सिफारिश कर सकेंगे, और जिनके हक में सिफारिश का हुक्म देंगे उनके हक में सिफारिश कर सकेंगे। हर शख्स भी सिफारिश नहीं कर सकेगा और हर एक के हक में भी सिफारिश नहीं कर सकेगा। जिसको शिफाअत का, सिफारिश का अल्लाह हुक्म देंगे वो शिफाअत करेगा, वो सिफारिश करेगा, और जिसके हक में हुक्म देंगे उसके हक में वो सिफारिश करेगा। अफला ततज़क्करून, क्या तुम इस बात को समझते नहीं? युदब्बिरुल अम्र, तदबीर करता है कामों की, मिनस समाई इलल अर्ज़, आसमान से जमीन की तरफ, सुम्मा यअरुजु इलैहि, फिर चढ़ता है उसकी तरफ, फी यौमिन, एक दिन में, कान मिक़दारुहु, है उसकी मिक़दार, अल्फ सनतिन, 1000 साल, मिम्मा तउद्दून, जिसको तुम शुमार करते हो। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं और वो मुख्तलिफ दलाइल से सभी दुरुस्त साबित होते हैं कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ज़मीन और आसमान के अहकाम नाज़िल होते हैं, और जो उसके नताइज हैं वो सुम्मा यअरुजु इलैहि, उसके नताइज फिर अल्लाह के पास जाते हैं। इसका एक माना तो ये किया गया है, जैसा कि इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 1000 साल के कामों की तदबीर फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं, उनको समझा देते हैं कि ये काम इस तरीके से है। फरिश्ते 1000 साल का काम वो पूरा करते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला अगले 1000 साल के अहकाम की तदबीर फरमाते हैं। एक इसका माना ये किया। दूसरा माना इसका ये किया गया है कि जमीन और आसमान, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अमर नाजिल होता है आसमान से जमीन पर, और फिर जमीन से उसका नतीजा अल्लाह की तरफ वापस जाता है, तो जमीन और आसमान के दरमियान की जो मसाफत है
تو اگر انسان اس مسافت کو طے کرنا چاہے تو وہ 1000 سال میں اس کو طے کرے. تو یومیہ بنیادوں پر فی یوم، ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے اور پھر وہ واپس بھی چلا جاتا ہے. اور اگر انسان اس مسافت کو طے کرنا چاہے تو وہ 1000 سال کی مسافت کے برابر ہوگا. تیسرا معنی تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نظام کو چلانا چاہتے ہیں اس نظام کے لیے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر کر دیتے ہیں کہ آئندہ 1000 سال کے بعد یہ کام ہوگا. اور اللہ کے ہاں اتنی لمبی پلاننگ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. فی یوم، اور اللہ کے نزدیک وہ ایک دن کے وقت ایک دن کی طرح ہے کہ جس طرح کوئی بھی انسان اپنے کسی کام کو پلان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک دن پہلے تدبیر کرتا ہے کہ مجھے کل سفر کرنا ہے تو وہ ایک دن پہلے تدبیر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ 1000 سال پہلے اس کی تدبیر کر لیتے ہیں. یعنی 1000 سال گزرنے تک وہ کام خراب نہیں ہوتا، وہ کام بھولتا نہیں ہے، اللہ کی تدبیر میں کوئی فرق نہیں آتا. اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نے 1 مہینے کے بعد جو اگلی یکم آئے گی اس یکم کو میں نے لاہور کا سفر کرنا ہے، کراچی کا سفر کرنا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے. نہ جانے پورے مہینے میں کیا کیا احوال پیش آ جائیں اور آدمی کا ارادہ کہاں سے کہاں ہو جائے. لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ جس امر کی تدبیر کر دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ امر کی تدبیر 1000 سال پہلے کرتے ہیں. تو یہ سارے معنی ہی اس کے درست ہیں. تو یدبر الامر من السماء، تدبیر کرتے ہیں اللہ آسمان سے کام کی، الی الارض، زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر وہ کام اس کی طرف اٹھتا ہے، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور اس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے جس کو تم شمار کرتے ہو. اور ایک اس کی تفسیر وہ قیامت کے دن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے سارے معاملات کی تدبیر کر دی ہے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کے پورے نظام کو لپیٹ دیں گے اور اس پورے نظام کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی طرف اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ پھر تم تمام کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے. اور وہ جو آخرت کا دن ہے تمہارے شمار کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ